الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج ہم نے انتہائی ایک اہم سلسلے کا آغاز کرنا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، جسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انگلش میں اگر یہ ہماری زبان کے اندر کہا جائے تو اسے لائف سٹائل کہا جاتا ہے، اور قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، لائف سٹائل کو، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف ایک طریقہ ہے گزارنے کا، زندگی گزارنے کا، بلکہ کہا کہ یہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت، نبی علیہ السلام کے اخلاق و صفات، نبی علیہ السلام کی معاشرت و معاملات، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم ترتیب وار بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہم پہلی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کاملہ پر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کاملہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ایک بشریت یہ ہے کہ میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، ہمارے دائیں بائیں پھرنے والے بھی بشر ہیں، یہ سارے بشر ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ہماری بشریت ایک جیسی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے اعلیٰ مقام پر تھے، جہاں سے بشریت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں، اور میں اور آپ اپنی ان بری عادات اور صفات کی وجہ سے اور اپنی غلاظتوں کی وجہ سے بشریت کی آخری سیڑھی سے بھی نیچے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ ہم اپنی بشریت کو کمپیر نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو یہ کہنا کہ یہ عام انسانوں کی طرح بشریت تھی، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہنوں کے اندر اولاً تو بٹھا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت عام انسانوں کی بشریت کی طرح نہیں تھی، میرے اور آپ کی طرح نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اعلیٰ مقام پر تھی، جہاں سے بشریت کا، انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت اور صفات، بشریت کو جب بیان کرتے ہیں تو بشریت کے لیے جو الفاظ چنتے ہیں وہ الفاظ بھی انتہائی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کتاب التہذیب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور صفات کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صفات، عادات و اطوار انتہائی اعلیٰ تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں نبی علیہ السلام کا استاد کوئی نہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے۔ علم کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کا کوئی مقابلہ ہرگز نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے کہ ہم لفظ امی کے حوالے سے انتہائی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں امی کا لفظ، جب ہم دیگر چیزوں کے اندر، لغات کے اندر امی کا لفظ دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ امی کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پڑھنے لکھنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو گرائمر ہی صرف کافی نہیں ہوگی، صرف گرائمر کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کا ترجمہ ایسا کیا جائے گا کہ جس سے نبی علیہ السلام کی ذات پر فرق نہ پڑے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خود کتابیں پڑھنا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی رائج ہے کہ صرف میں نے کتاب ہی کو دیکھنا ہے، یہ غلط ہے۔ صرف کتاب کو دیکھنا غلط ہے۔
بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے استاذ کو بھی لینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کتاب کا استاذ نہیں ہوگا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، جیسے لفظ امی پر لوگ بعض حضرات ہوئے ہیں کہ انہوں نے امی کا ترجمہ ایسا کیا ہے جس سے نبی علیہ السلام کی ذات پر فرق آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور فرمایا سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ منصف، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ پاک دامن اور عفیف، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے اور دوسروں کو تکالیف سے بچانے والے تھے۔ ان تمام صفات کو دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر دیکھیے، خود آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام بشریت کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، نبی علیہ السلام کی صفات تھیں، عادات، اطوار تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر بام ثریا تک پہنچا دیا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں اور ہمیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے انسان کو بنایا تو فرمایا کہ میں نے بہترین سانچے میں اسے بنایا، لیکن اس انسان نے اس بہترین سانچے کی لاج نہیں رکھی، جس کی وجہ سے یہ انسان اپنی غلاظتوں کی وجہ سے اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا کہ اب اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم کتنے گر چکے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات جو ایک شریف انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے تھی بدرجہ اتم موجود تھیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ انشاءاللہ آنے والے ہم اگلے سبق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور اخلاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔